مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان۔ عرض ناشر، فروری 1955 کا واقعہ ہے۔ لکھنؤ کے امین الدولہ پارک میں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام ایک عمومی اجتماع ہوا۔ اس موقع پر اسلام کی عقلی اس بات پر مصنف کی ایک تقریر ہوئی۔ تقریر کے بعد جب اعلان کیا گیا کہ وہ چھپی ہوئی صورت میں یہاں بک اسٹال پر موجود ہے، تو انسانوں کا ایک ہجوم اس کو لینے کے لیے اسٹال پر ٹوٹ پڑا۔ تقریر کے مطبوعہ نسخے ہاٹ کیک کی طرح فروخت ہو گئے۔ بعد کو یہ تقریر پمفلٹ کی صورت میں شائع ہوئی۔ اردو میں اس کا نام تھا نئے عہد کے دروازہ پر، ہندی میں نو یگ کے پردیش دوار پر، اور انگریزی میں آن دی تھریش ہولڈ آف اے نیو ایرا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کہ مصنف کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جدید الحاد کے جواب میں عصری انداز میں ایک کتاب تیار کرنی چاہیے۔ اس کے مطالعے اور مواد جمع کرنے کا کام اس وقت سے شروع ہو گیا۔ اس کے بعض اجزاء متفرق طور پر بعض ماہناموں میں شائع ہوتے رہے۔ جمع شدہ مواد کی باقاعدہ کتابی ترتیب کا کام 1963 میں شروع ہوا اور اگست 1964 میں مکمل ہو گیا۔ یہ کتاب پہلی بار 1966 میں ادارہ تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ سے شائع ہوئی۔ اس کا عربی ترجمہ پہلی بار 1970 میں کویت کے ناشر دارالبحوث العلمیہ نے الاسلام یتحدی کے نام سے شائع کیا۔ اس کے بعد وہ بیروت اور قاہرہ سے چھپتی رہی۔ اب تک اس کے 1 درجن ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ دوسری کئی عالمی زبانوں میں بھی اس کے ترجمے چھپ چکے ہیں۔ الاسلام یتحدی نصف درجن عرب یونیورسٹیوں میں داخل نصاب ہے۔ کتاب کی اشاعت کے بعد سینکڑوں تبصرے مختلف عالمی جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تبصرہ جزوی طور پر ٹائٹل کے آخری صفحہ پر نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ تبصرہ معروف مصری ادیب احمد بہجت کے قلم سے ہے۔ اس کو قاہرہ کے اخبار الاہرام 2 جولائی 1973 نے اپنے کالموں میں شائع کیا تھا۔ مخالفین مذہب کا مقدمہ۔ جس طرح ایٹم کے ٹوٹنے سے مادہ کے بارے میں انسان کے پچھلے تمام تصورات ختم ہو گئے، اسی طرح پچھلی صدی میں علم کی جو ترقی ہوئی ہے وہ بھی ایک قسم کا علمی دھماکہ یعنی نالج ایکسپلوژن ہے، جس کے بعد خدا اور مذہب کے متعلق تمام پرانے خیالات بگ سے اڑ گئے ہیں۔ یہ جولین ہکسلی کے الفاظ میں علم جدید کا چیلنج ہے، اور ان صفحات میں مجھے اسی چیلنج کا جواب دینا ہے۔ مصنف کا یقین ہے کہ علم کی روشنی مذہب کی صداقت کو اور زیادہ واضح کرنے میں مددگار ہوئی ہے۔ اس نے کسی بھی اعتبار سے مذہب کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ دور جدید کی ساری دریافتیں صرف اس بات کا اعتراف ہیں کہ آج سے 1500 برس پہلے اسلام کا یہ دعویٰ کہ وہ آخری صداقت ہے اور آئندہ کی تمام انسانی معلومات اس صداقت کو اور مبرہن کرتی چلی جائیں گی، بالکل صحیح تھا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ حامیم سجدہ آیت 53۔ ترجمہ: عنقریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں اور خود ان کے اندر، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ جدید بے خدا مفکرین کے نزدیک مذہب کوئی چیز حقیقی چیز نہیں، وہ انسان کی صرف اس خصوصیت کا نتیجہ ہے کہ وہ کائنات کی توجیہ کرنا چاہتا ہے۔ توجیہ تلاش کرنے کا انسانی جذبہ بذات خود غلط نہیں، مگر کمتر معلومات نے ہمارے پرانے اجداد کو ان غلط جوابات تک پہنچا دیا جس کو خدا یا مذہب کہا جاتا ہے۔ اب جس طرح بہت سے دوسرے معاملات میں انسان نے اپنی علمی ترقی سے ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے، اسی طرح توجیہ کے معاملے میں بھی وہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی ابتدائی غلطیوں کی اصلاح کر سکے۔ اگست کامٹی، جو 19ویں صدی کے نصف اول کا فرانسیسی مفکر ہے، اس کے نزدیک انسان کی فکری ارتقاء کی تاریخ 3 مرحلوں میں تقسیم ہے۔ پہلا مرحلہ الہیاتی مرحلہ یعنی تھیولوجیکل سٹیج ہے، جبکہ واقعات عالم کی توجیہ خدائی طاقتوں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ مابعد الطبیعیاتی مرحلہ یعنی میٹا فزیکل سٹیج ہے، جس میں متعین خدا کا نام تو باقی نہیں رہتا، پھر بھی واقعات کی توجیہ کے لیے خارجی عناصر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ثبوتی مرحلہ یعنی پازیٹیو سٹیج ہے، جبکہ واقعات کی توجیہ ایسے اسباب کے حوالے سے کی جاتی ہے جو مطالعہ اور مشاہدہ کے عام قوانین کے تحت معلوم ہوتے ہیں، بغیر اس کے کہ کسی روح خدا یا مطلق طاقتوں کا نام لیا گیا ہو۔ اس فکر کی روح سے اس وقت ہم تیسرے فکری دور سے گزر رہے ہیں، اور اس فکر نے فلسفے میں جو نام اختیار کیا ہے وہ منطقی ثبوتیت یعنی لاجیکل پازیٹیوزم کا ہے۔ منطقی ثبوتیت یا سائنسی تجربیت سائنٹیفک امپیریسزم باقاعدہ تحریک کی شکل میں 20ویں صدی کی دوسری چوتھائی میں شروع ہوئی، مگر ایک طرز فکر کی حیثیت سے یہ پہلے ذہنوں میں پیدا ہو چکی تھی۔ اس کی پشت پر ہیوم اور مل سے لے کر رسل تک درجنوں ممتاز مفکرین کے نام ہیں، اور اب ساری دنیا میں اپنے تبلیغی اور تحقیقی اداروں کے ساتھ وہ موجودہ زمانے کا اہم ترین طریقہ فکر بن چکا ہے۔ ڈکشنری آف فلاسفی مطبوعہ نیو یارک میں اس طریقہ فکر کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کی گئی ہے: Every knowledge that is factual is connected with experiences in such a way that verification or direct or indirect confirmation is possible۔ یعنی ہر وہ علم جو حقیقی ہے وہ تجربات سے اس طور پر متعلق ہوتا ہے کہ اس کی جانچ یا براہ راست یا بالواسطہ طریقہ سے اس کی تصدیق کرنا ممکن ہو۔
اس طرح مخالفین مذہب کے نزدیک صورتحال یہ بنتی ہے کہ ارتقاء کے عمل نے انسان کو آج جس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچایا ہے وہ عین اپنے طریق فکر کے اعتبار سے مذہب کی تردید ہے، کیونکہ جدید ارتقاء یافتہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقت صرف وہی ہو سکتی ہے جو تجربہ اور مشاہدہ میں آئی ہو، جبکہ مذہب کی بنیاد حقیقت کے ایک ایسے تصور پر ہے جو سرے سے مشاہدہ اور تجربے میں آ ہی نہیں سکتی۔ دوسرے لفظوں میں واقعات و حوادث کی الہیاتی توجیہ ترقی یافتہ ذرائع سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہ غیر حقیقی ہے۔ اس طریقے فکر کے مطابق مذہب حقیقی واقعات کی غیر حقیقی توجیہ ہے۔ پہلے زمانے میں انسان کا علم چونکہ بہت محدود تھا، اس لیے واقعات کی صحیح توجیہ میں اسے کامیابی نہیں ہوئی اور اس نے مذہب کے نام سے عجیب و غریب مفروضے قائم کر لیے۔ مگر ارتقاء کے عالمگیر قانون نے آدمی کو اس اندھیرے سے نکال دیا ہے اور جدید معلومات کی روشنی میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اٹکل پچو عقائد پر ایمان رکھنے کی بجائے خالص تجرباتی اور مشاہداتی ذرائع سے اشیاء کی حقیقت معلوم کی جائے۔ حاشیہ نمبر 1، منطقی ثبوتیت کی تنقید کو دوسری طرح یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ماضی کے علماء مذاہب کی مثال ایسے شخص کی ہے جس نے بیکار چیک، ڈیڈ چیک لکھ دیا ہو جس کے لیے بینک میں واقعی رقم موجود نہ ہو۔ یہ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے رہے جس کے پیچھے معنویت کا سرمایہ نہیں، ناقابل تغیر حقیقت اعلیٰ۔ قواعد زبان کی روح سے ایک صحیح جملہ ہے مگر وہ ایک بیکار چیک ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقی سرمایہ نہیں۔ ریفرنس ریلیجن اینڈ سائنٹیفک آؤٹ لک، پیج 20۔ چنانچہ وہ تمام چیزیں جن کو پہلے مافوق الطبیعی اسباب کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا اب بالکل فطری اسباب کے تحت ان کی تشریح معلوم کر لی گئی ہے۔ جدید طریقے مطالعہ نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کا وجود فرض کرنا انسان کی کوئی واقعی دریافت نہیں تھی، بلکہ یہ محض دور لا علمی کے قیاسات تھے جو علم کی روشنی پھیلنے کے بعد خود بخود ختم ہو گئے ہیں۔ جولین ہکسلی لکھتا ہے، نیوٹن نے دکھایا ہے کہ کوئی خدا نہیں جو سیاروں کی گردش پر حکومت کرتا ہو۔ لاپلاس نے اپنے مشہور نظریے سے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ فلکی نظام کو خدائی مفروضہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈارون اور پاسچر نے یہی کام حیاتیات کے میدان میں کیا ہے اور موجودہ صدی میں علم النفس کی ترقی اور تاریخی معلومات کے اضافے نے خدا کو اس مفروضہ مقام سے ہٹا دیا ہے کہ وہ انسانی زندگی اور تاریخ کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ ریفرنس ریلیجن وداؤٹ ریولیشن، نیو یارک، 1958، پیج نمبر 58۔ یعنی طبیعات، نفسیات اور تاریخ تینوں علوم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جن واقعات کی توجیہ کے لیے پچھلے انسان نے خدا اور دیوتا کا وجود فرض کر لیا تھا یا مجرد طاقتوں کو ماننے لگا تھا، اس کے اسباب دوسرے تھے، مگر ناواقفیت کی وجہ سے وہ مذہب کی پراسرار اصطلاحوں میں بات کرتا رہا۔ نمبر 1، طبیعاتی دنیا میں اس انقلاب کا ہیرو نیوٹن ہے، جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات کچھ ناقابل تغیر اصولوں میں بندھی ہوئی ہے، کچھ قوانین ہیں جس کے تحت تمام اجرام سماوی حرکت کر رہے ہیں۔ بعد کو دوسرے بے شمار لوگوں نے اس تحقیق کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارے واقعات ایک اٹل نظام کے تحت ظاہر ہوتے ہوئے نظر آئے، جس کو قانون فطرت یعنی لا آف نیچر کا نام دیا گیا۔ اس دریافت کے بعد قدرتی طور پر یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ کائنات کے پیچھے کوئی فعال اور قادر خدا ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش اگر ہو سکتی ہے تو ایسے خدا کی جس نے ابتدائی کائنات کو حرکت دی ہو، چنانچہ شروع میں لوگ محرک اول کے طور پر خدا کو مانتے رہے۔ وولٹیئر نے کہا کہ خدا نے اس کائنات کو بالکل اسی طرح بنایا ہے جس طرح ایک گھڑی ساز گھڑی کے پرزے جمع کر کے انہیں خاص شکل میں ترتیب دے دیتا ہے اور اس کے بعد گھڑی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہیوم نے اس بے جان اور بے خدا کو بھی یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم نے گھڑیاں بنتے ہوئے تو دیکھی ہیں لیکن دنیائیں بنتی ہوئے نہیں دیکھیں، اس لیے کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کو مانیں۔ سائنس کی ترقی اور علم کے پھیلاؤ نے اب انسان کو وہ کچھ دکھایا ہے جس کو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ واقعات کی جن کڑیوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اب وہ واقعات کی تمام کڑیاں سامنے آ جانے کی وجہ سے ایک جانی بوجھی چیز بن گیا ہے۔ مثلاً پہلے آدمی یہ نہیں جانتا تھا کہ سورج کیسے نکلتا اور کیسے ڈوبتا ہے، اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ کوئی خدا ہے جو سورج کو نکالتا اور اس کو غروب کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مافوق الفطری طاقت کا خیال پیدا ہوا اور جس چیز کو آدمی نہیں جانتا تھا اس کے متعلق یہ کہہ دیا کہ یہ اسی طاقت کا کرشمہ ہے۔ مگر اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اس کے گرد زمین کے گھومنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو سورج کو نکالنے اور غروب کرنے کے لیے خدا کو ماننے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کے متعلق پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی اندھے کی طاقت کام کر رہی ہے، وہ سب جدید مطالعہ کے بعد ہماری جانی پہچانی فطری طاقتوں کے عمل اور رد عمل کا نتیجہ نظر آیا۔ گویا واقعہ کے فطری اسباب معلوم ہونے کے بعد وہ ضرورت آپ سے آپ ختم ہو گئی جس کے لیے پہلے لوگوں نے ایک خدا یا مافوق الفطری طاقت کا وجود فرض کر لیا تھا۔ اگر قوس قزح گرتی ہوئی بارش پر سورج کی شعاؤں کے انعطاف یعنی ریفریکشن سے پیدا ہوتی ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ آسمان کے اوپر خدا کا نشان ہے۔ ہکسلی اسی قسم کے واقعات پیش کرتا ہوا کس قدر یقین کے ساتھ کہتا ہے، "If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes." جولین ہکسلی، Religion Without Revelation۔ یعنی واقعات اگر فطری اسباب کے تحت صادر ہوتے ہیں تو وہ مافوق الفطری اسباب کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، اس کے بعد نفسیات کی تحقیق کی گئی تو اس نقطۂ نظر پر مزید یقین حاصل ہو گیا، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ مذہب انسان کے اپنے لاشعور کی پیداوار ہے، نہ کہ فی الواقع کسی خارجی حقیقت کا انکشاف۔
ایک عالم کے الفاظ میں گاڈ از نتھنگ بٹ اے پروجیکشن آف مین آن اے کاسمک اسکرین، یعنی خدا کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کائناتی سطح پر انسان کی ہستی کا ایک خیالی انعکاس ہے۔ دوسری دنیا کا عقیدہ انسان کی اپنی آرزوؤں کی ایک خوبصورت تصویر یعنی بیوٹیفل آئیڈیلائزیشن آف ہیومن وشز سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ وہی الہام محض بچپن میں دبے ہوئے خیالات یعنی چائلڈ ہوڈ پریپریشن کا ایک غیر معمولی اظہار ہے۔ ان تمام خیالات کی بنیاد نظریہ لاشعور پر قائم ہے۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا کہ انسان کا ذہن 2 بڑے کارخانوں پر منقسم ہے۔ ایک خانہ وہ جس کو شعور کہتے ہیں، یہ ہمارے ان افکار کا مرکز ہے جو عام طور پر ہوش و حواس کی حالت میں شعوری طور پر ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا خانہ لاشعور ہے۔ اس حصہ ذہن کے خیالات عام طور پر ہمارے علم و حافظہ کے سامنے نہیں ہوتے، مگر وہ اس کی تہہ میں موجود رہتے ہیں اور غیر معمولی حالات میں یا سوتے وقت خواب میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کے بیشتر خیالات اسی لاشعور کے خانے میں جا کر دفن ہو جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے ذہن کا شعوری حصہ اس کے لاشعور سے بہت کم ہے۔ چنانچہ دونوں کا تناسب ظاہر کرنے کے لیے سمندر کے برفانی تودا یعنی آئس برگ کی مثال دی جاتی ہے، جس کے 9 حصے کیے جائیں تو 8 حصے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور صرف 1 حصہ اوپر کے دیکھنے والوں کو نظر آئے گا، اگرچہ یہ تناسب بھی اضافی ہے۔ فرائڈ نے طویل تحقیق کے بعد انکشاف کیا کہ بچپن میں انسان کے لاشعور میں کچھ ایسی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں جو بعد میں غیر عقلی رویے کا باعث بنتی ہیں۔ یہی صورت مذہبی عقائد کی ہے۔ مثلاً دوسری دنیا اور جنت دوزخ کا تصور دراصل ان آرزوؤں کی صدائے بازگشت ہے جو بچپن میں آدمی کے ذہن میں پیدا ہوئیں مگر حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکیں اور دب کر لاشعور میں باقی رہ گئیں۔ بعد کو لاشعور نے اپنی تسکین کے لیے ایک ایسی دنیا فرض کر لی جہاں وہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر سکے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص اپنی محبوب چیز کو واقعی دنیا میں نہ پا سکا تو وہ نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہے کہ وہ اس سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ اسی طرح بچپن کی بہت سی باتیں جو لاشعور میں تہ نشین ہو کر بظاہر حافظہ سے نکل گئی تھیں، وہ غیر معمولی حالات مثلاً جنون یا ہسٹیریا میں یکایک زبان پر جاری ہو گئیں تو سمجھ لیا گیا کہ یہ کوئی ماورائی طاقت ہے جو انسان کی زبان سے کلام کر رہی ہے۔ اسی طرح بڑے اور چھوٹے کے فرق اور فادر کمپلیکس نے خدا اور بندے کا تصور پیدا کیا۔ جو چیز محض ایک سماجی برائی تھی اس کو کائناتی سطح پر رکھ کر ایک نظریہ گڑھ لیا گیا۔ رالف لینٹن لکھتا ہے، ایک ایسے قادر مطلق کا تصور جس کے کام خواہ کتنے ہی غیر منصفانہ معلوم ہو مگر وہ مکمل فرما برداری اور وفاداری ہی کے ذریعے خوش کیا جا سکتا ہے۔ براہ راست سامی آئلی نظام کی پیداوار تھا۔ اس آئلی نظام نے مبالغہ آمیز فوق الفطری انانیت کو جنم دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قانون موسوی کی شکل میں انسانی زندگی اور رویہ کے ہر پہلو کے متعلق محرمات کی ایک مفصل فہرست تیار ہو گئی۔ محرمات کا یہ سلسلہ ان لوگوں نے گرہ میں باندھ لیا جو بچپن میں اپنے باپ کے احکام کو یاد رکھنے اور احتیاط سے اس پر عمل کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ خدا کا تصور مخصوص قسم کے سامی باپ کا پرتو ہے جس کے اختیارات اور اوصاف میں تجرد اور مبالغہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ ریفرنس: دی ٹری آف کلچر، رالف لینٹن، نیو یارک، الفرڈ اے نوف، 1956، پیج نمبر 288۔ نمبر 3، مذہب کے خلاف مقدمے کی تیسری بنیاد تاریخ ہے۔ مخالفین مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا مذہبی تصورات پیدا ہونے کی وجہ وہ مخصوص تاریخی حالات ہیں جو اس سے پہلے انسان کو گھیرے ہوئے تھے۔ قدیم زمانے میں سائنس کی دریافتوں سے پہلے سیلاب، طوفان اور بیماری وغیرہ سے بچنے کے لیے انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ مستقل طور پر اپنے آپ کو غیر محفوظ زندگی میں پاتا تھا، اس لیے اس نے اپنی تسکین کے لیے کچھ ایسی غیر معمولی طاقتیں فرض کر لیں جن کو وہ مصیبت کے وقت پکارے اور جن سے دفع بلا کی امید رکھے۔ اسی طرح سماج کے اندر باہمی پیوستگی پیدا کرنے اور ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جوڑے رکھنے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت تھی۔ یہ کام اس نے ایسے معبودوں سے لیا جو سارے انسانوں کے اوپر ہو اور جن کی مرضی حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہو، وغیرہ وغیرہ۔ علوم اجتماعی کی انسائکلوپیڈیا میں مذہب کا مقالہ نگار لکھتا ہے، جس طرح دوسرے اسباب مذہب کو پیدا کرنے میں اثر انداز ہوئے ہیں، اسی طرح اس میں سیاسی اور تمدنی حالات کا بھی دخل رہا ہے۔ خداؤں کے نام اور ان کی صفات خود بخود وقت کے نظام سلطنت کی صورت میں ڈھل گئے۔ خدا کو بادشاہ ماننے کا عقیدہ محض انسانی بادشاہت کی بدلی ہوئی شکل ہے، اور آسمانی بادشاہت بھی صرف زمینی بادشاہت کا ایک چربہ ہے۔ نیز چونکہ بادشاہ سب سے بڑا جج بھی ہوتا ہے، اسی طرح خدا کو بھی عدالت کی کاروائیاں سپرد کر دی گئیں، اور یہ عقیدہ بن گیا کہ وہ انسان کی بدی یا نیکی کے بارے میں آخری فیصلہ کرے گا۔ اس قسم کا عدالتی تصور جو خدا کو محاسب اور مجازی مانتا ہے، اس نے نہ صرف یہودیت میں بلکہ عیسائیت اور اسلام کے مذہبی نقطہ نظر میں بھی مرکزی مقام حاصل کر لیا ہے۔ ریفرنس: انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز، 1957، والیوم 13، پیج 233۔ اس طرح مخصوص تاریخی دور کے حالات اور ان حالات کے ساتھ انسانی ذہن کے باہمی تعامل نے وہ تصورات پیدا کیے جن کو مذہب کہا جاتا ہے۔ مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے جو عدم واقفیت اور خارجی قوتوں کے مقابلے میں بے سہارا ہونے کی ایک خاص حالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جولین ہکسلی یہ ریمارک دیتا ہوا لکھتا ہے، ریلیجن از دا پروڈکٹ آف a certain type of interaction between man and his environment.
ریفرنس مین ان دا ماڈرن ورلڈ پیج 130. یعنی مذہب نتیجہ ہے انسان اور اس کے ماحول کے درمیان ایک خاص طرح کے تعامل کا. اب چونکہ وہ مخصوص ماحول ختم ہو گیا ہے یا کم از کم ختم ہو رہا ہے جو اس طرح کے تعامل کو وجود میں لانے کا ذمہ دار تھا، اس لیے اب مذہب کو زندہ رکھنے کی بھی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. وہ مزید لکھتا ہے خدا کا تصور اپنی افادیت کے آخری مقام پر پہنچ چکا ہے، اب وہ مزید ترقی نہیں کر سکتا. مافوق الفطری طاقتیں دراصل مذہب کا بوجھ اٹھانے کے لیے انسانی ذہن نے اختراع کی تھیں. پہلے جادو پیدا ہوا، پھر روحانی تصورات نے اس کی جگہ لے لی، پھر دیوتاؤں کا عقیدہ ابھرا اور اس کے بعد ایک خدا کا تصور آیا. اس طرح ارتقائی مراحل سے گزر کر مذہب اپنی آخری حد کو پہنچ کر ختم ہو چکا ہے. کسی وقت یہ خدا ہماری تہذیب کے ضروری مفروضے اور مفید تخیلات تھے، مگر اب جدید ترقی یافتہ سماج میں وہ اپنی ضرورت اور افادیت کھو چکے ہیں. پیج 131. اشتراکی فلسفے کے نزدیک بھی مذہب ایک تاریخی فریب ہے. البتہ اشتراکیت چونکہ تاریخ کا مطالعہ تمام اقتصادیات کی روشنی میں کرتی ہے، اس لیے اس نے تمام تاریخی اسباب کو سمیٹ کر صرف اقتصادی اسباب میں مرکوز کر دیا ہے. اس کے نزدیک مذہب کو جن تاریخی حالات نے پیدا کیا وہ دور قدیم کا جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام تھا. اب چونکہ یہ فرسودہ نظام اپنی موت آپ مر رہا ہے، اس لیے مذہب کو بھی اس کے ساتھ ختم سمجھنا چاہیے. انگلش کے الفاظ میں تمام اخلاقی نظریے اپنے آخری تجزیے میں وقت کے اقتصادی حالات کی پیداوار ہیں. انسانی تاریخ طبقاتی لڑائیوں کی تاریخ ہے جس میں سربرآوردہ طبقہ پسماندہ طبقے کا استحصال کرتا رہا ہے، اور مذہب و اخلاق صرف اس لیے وضع کیے گئے تاکہ سربرآوردہ طبقے کے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے نظریاتی بنیاد حاصل ہو سکے. قانون، اخلاق، مذہب سب بورژوا کی فریب کاری ہے جس کی آڑ میں اس کے بہت سے مفادات چھپے ہوئے ہیں. کمیونسٹ مینیفیسٹو. نوجوان کمیونسٹ لیگ کی تیسری کل روس کانگریس اکتوبر 1920 میں لینن نے کہا تھا، ہم یقیناً خدا کو نہیں مانتے. ہم خوب جانتے ہیں کہ ارباب کلیسا، ذمہ دار اور بورژوا طبقہ جو خدا کے حوالے سے کلام کرتے ہیں وہ محض استحصال کرنے والوں کی حیثیت سے اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں. ہم ایسے تمام اخلاقی ضابطوں کا انکار کرتے ہیں جو انسانوں سے ماورا کسی مافوق الفطرت طاقت سے اخذ کیے گئے ہوں یا طبقاتی تصور پر مبنی نہ ہوں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے. ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کے مفاد کے لیے مزدوروں اور کسانوں کی فکر پر پردہ ڈالنا یعنی بیفاگنگ آف دی مائنڈز ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ضابطۂ اخلاق تمام تر صرف پرولتاریا کی طبقاتی جد و جہد کے تابع ہے. ہمارے اخلاقی اصول کا ماخذ پرولتاریا کی طبقاتی جد و جہد کا مفاد ہے. لینن، سلیکٹڈ ورکس، ماسکو 1947، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 667. یہ مخالفین مذہب کا وہ مقدمہ جس کی بنیاد پر دور جدید کے بہت سے لوگ عضویات کے ایک امریکی پروفیسر کے الفاظ میں کہتے ہیں، سائنس ہیز شون ریلیجن ٹو بی ہسٹریز کریولسٹ اینڈ وکیڈسٹ ہاکس. یعنی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ مذہب تاریخ کا سب سے زیادہ دردناک اور سب سے بدترین ڈھونگ تھا. ریفرنس کوٹڈ بائی C. A. Colson، سائنس اینڈ کرسچن بلیف، پیج نمبر 4.